میرے رضا میرے رضا میرے رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج کے اس لیکچر میں ہم علم نحو کے متعلق سماعت کریں گے۔ یاد رکھیے، علم نحو عربی کے اندر یا یوں سمجھ لیجئے درس نظامی عالم کورس کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے، ایک فن ہے۔ جس طرح انگلش سیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے ہمیں انگلش گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے اندر ناؤن، پروناؤن، سبجیکٹ، آبجیکٹیو، اس طرح کے چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو ہمیں عربی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور عربی بولنے کے لیے علم نحو، جس کو ہم عربی گرامر بھی بول سکتے ہیں، یہ ابتدائی طلباء کرام کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ آگے کے درجات کے اندر جو عربی کی کتابیں پڑھائی جائیں ان کو سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور یوں کہیں تو پوری درس نظامی کے اندر علم نحو بہت ہی ضروری ہے۔ تو علم نحو کے متعلق مشہور بھی ہے ایک مقولہ علماء کرام، اولیاء کرام کا، کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ جیسے کھانے کے اندر نمک کی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر نمک نہ ہو کھانے میں تو کھانے کا مزہ اگرچہ کتنا ہی مہنگا ترین بنا ہوا ہو، اس کا ذائقہ اور وہ مزہ نہیں رہتا۔ اسی طرح عربی کلام میں نحو کی اہمیت بھی ایک نمک کی سی ہے، جیسے کھانے کے اندر۔ تو آتے ہیں علم نحو کی طرف۔ نحو، یہ دیکھیے، ابتدائی طلباء کرام کو علم نحو رٹی ہونی چاہیے۔ سمجھنے تو الگ بات ہے، ہمیں علم نحو کو سمجھنا بھی چاہیے اور ساتھ میں رٹنا بھی چاہیے، اور ہمیں حفظ ہونی چاہیے۔ خاص کر کے ہمیں ابتدائی چیزیں علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کہتے ہیں ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ تو تھی تعریف۔ اس تعریف کو میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی علم نحو وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد یا علم نحو کو سیکھنے کے بعد ہمیں الفاظوں کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، چھوٹے چھوٹے الفاظ ملا کر ان کو ایک پورا سینٹنس، جملہ بنانے کے بھی طریقہ معلوم ہوگا، فعل، فاعل، مفعول، یہ سارے ملا کر ہم پورا جملہ بنا لیں گے۔ دوسرا، ایک کلمے کے آخر کے اندر زبر ہے، پیش ہے یا زیر ہے، کون سی حرکت آئے گی، یہ ہمیں علم نحو بتائے گا۔ اس کا علم جب ہم حاصل کر لیں گے، اس کے قانون، اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کے ضوابط جب ہم یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ کلمے کے آخر میں رفع دینا ہے، نصب دینا ہے، جر دینا ہے، یا پھر ایک پورا جملہ کس طرح ترتیب دینا ہے۔ تو یہ ہے علم نحو کی تعریف۔ دوسرا آ جاتے ہیں علم نحو کا موضوع۔ ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹری، علم طب حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹری کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے اندر انسان کا جسم موضوع ہوتا ہے۔ اسی طرح علم نحو کے اندر جو موضوع ہے وہ کلمہ ہوتا ہے اور ایک کلام ہوتا ہے، جس کے اندر ہم علم نحو میں بحث کرتے ہیں۔ علم نحو کی غرض قرآن اور سنت کو سمجھنا،
یہاں پر فہم لکھا ہوا ہے تو فہم کا اردو میں ترجمہ کریں گے سمجھنا، قرآن کو سمجھنا اور حدیث پاک کو سمجھنا، اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یعنی جب ہم کسی سے عربی کے اندر کلام کر رہے ہوں تو ہمارے الفاظ میں غلطی نہ آئے، زبر کی جگہ زیر نہ دے رہے ہوں، زیر کی جگہ پیش نہ دے رہے ہوں، یا پھر فعل فاعل مفعول وغیرہ کس طرح ترتیب دینے ہیں، یہ ساری غلطیوں سے بچنے میں ہمیں یہ علم نحو مدد دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کہا ہے علم نحو کی غرض۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ، علم نحو کو نحو کا نام دینا، تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام، اور وجہ تسمیہ یعنی یہ نام دینے کی وجہ۔ تو اس پوائنٹ کے اندر یہی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے، چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہتے ہیں۔ تو اس کے لغوی معنی کے اندر اور حقیقت کے اندر دونوں آپس میں مل رہے تھے۔ حقیقی معنی بھی کیا تھا؟ طریقہ اور مثل، اور ریئل لائف میں اگر دیکھیں جو علم نحو پڑھ لیتا ہے پھر وہ عربوں کی طرح کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے اور انہی کی طرح کلام کرتا ہے۔ تو لغوی معنی اور جو ہے ریئل لائف کے اندر علم نحو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد جب وہ عربی کلام کرتا ہے، تکلم کرتا ہے، تو پھر یہ دونوں معنی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، کہ کلمے پر زبر آئے گا، زیر آئے گی، پیش آئے گا، تو اس میں یوں بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے اس کا۔ اور آگے دیکھیں مرتبہ علم نحو، اسے کب حاصل کرنا چاہیے؟ تو علم نحو کو علم صرف کے بعد جب ہم پراپرلی ایک اچھے طریقے سے علم صرف پڑھ لیں، صرف سمجھ لیں، اس کے بعد ہمیں علم نحو سٹارٹ کرنی چاہیے، اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ علم صرف پہلے سیکھیں، اس کے بعد علم نحو سیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے بلاغت وغیرہ، منطق وغیرہ جو فن ہیں وہ ان کو سیکھیں۔ تو اگر آپ اس پر قادر ہوں، جو جامعات کے اندر پڑھتے ہیں ان کو تو دونوں چیزیں صرف بھی اور نحو بھی، دعوت اسلامی کے جامعات میں تو یہی چلتا ہے، صرف اور نحو دونوں کو ایک ساتھ چلاتے ہیں۔ تو اگر ویسے ہونا تو یہی چاہیے، جیسے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین جو تھے انہوں نے پہلے علم صرف حاصل کیا، پھر جو ہے وہ نحو کی طرف آتے تھے۔ تو علم نحو کو علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ علم نحو کا حکم، علم نحو کا حکم جی، علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب علی الکفایہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس شہر میں، اس بستی میں، اس گاؤں میں کوئی ایک شخص اس کا علم حاصل کر لیتا ہے تو سب پر سے فرض ادا ہو جاتا ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے فرض کفایہ نماز جنازہ ہو جاتی ہے کہ اگر اس شہر والوں میں سے کوئی ایک بھی ادا کر دیتا ہے تو سب شہر والوں کی طرف سے وہ جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو علم نحو بہت ہی اہم کتاب ہے، اہم موضوع ہے اور اہم فن ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تھا آج ہمارا ابتدائی باتیں۔ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ہم قواعد، ضوابط اور ان کی تمارین، ان کی ایکسرسائز، مشقیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں علم دین حاصل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔